أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلكم الله ربكم یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے لا الہ الا هو نہیں کوئی معبود اس کے بغیر خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو فاعبدوہ سو تم اسی کی عبادت کرو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہ ہر ایک چیز پر نگہبان ہے فرمایا کہ جس اللہ نے چاند سورج اور ستارے بنائے آسمانوں کو کھڑا کیا اور زمین کے اندر پیداواری صلاحیت رکھی اور اس میں پھل پھول اور درخت پیدا کیے اور کھیتیاں بنائیں اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کا سامان رکھا اور اللہ نے اس طرح کے پھل بنائے کہ جو دیکھنے میں بظاہر ایک جیسے لیکن ذائقے میں مختلف تو فرمایا کہ جو یہ قدرت رکھنے والی ذات ہے وہی تمہارا رب ہے کوئی دوسرا تمہارا رب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا تو الا لہ الخلق والامر مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا چلے گا جس نے پیدا کیا اسی کو یہ حق ہے کہ وہ مخلوق پر حکم چلائے کسی دوسرے کو نہ یہ حق ہے اور نہ تم کسی دوسرے کی طرف رجوع کرو تو فرمایا کہ اللہ پاک ہر ایک چیز پر نگہبان ہے اور اللہ پاک ہر ایک چیز کی ضروریات کو اور ان کی ضروریات کی فراہمی کو خوب جانتا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے یہ سب اللہ پاک کے علم میں ہے لا تدرکہ الابصار نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہ نہایت باریک بین بڑا خبردار ہے فرمایا کہ ابصار بصر کی جمع ہے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی نہ اس کا احاطہ کر سکتی ہیں اور نہ اس کو دیکھ سکتی ہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آنکھیں فانی ہیں مخلوق کی آنکھیں فانی ہیں اور اللہ کی ذات باقی ہے تو فانی چیز باقی کو نہیں دیکھ سکتی ہاں البتہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی باقی رہنے والی آنکھیں عطا فرمائے گا تو پھر باقی کے ساتھ باقی کا دیدار ہوگا فانی کے ساتھ باقی کا دیدار نہیں ہو سکتا رہا یہ سوال کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے معراج کی شب تو حضرت مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس آدمی نے کہیں اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ایک تو یہ کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو معراج کی شب دیکھا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا الزام باندھا اور بہتان باندھا اور دوسرا وہ آدمی جو یہ کہے کہ فلاں آدمی کل کی بات بتا سکتا ہے
اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اور تیسری ایک بات بھی بیان فرمائی، تو میں لیٹا ہوا تھا، مسروق کہتے ہیں، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اماں جان اتنی جلدی نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، افق پر دیکھا؟ اور کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری بار دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ سوال میں نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا ان آنکھوں سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور انا یرا، وہ تو نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ یہ جو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ جبریل امین کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ وہ اتنی ان کی جسامت تھی کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا تھا وہ حضرت جبریل کے وجود سے بھر گیا، اور 600 پر تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے۔ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ بھی جبریل کے بارے میں ہے۔ تو فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، البتہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اور انبیاء کو اور صالحین کو سب کو اپنا دیدار کروائے گا، اور اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا کہ ہاں بھائی کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اور کیا چاہیے؟ آپ نے ہمیں آگ سے بچا کر جنت میں بھیج دیا اور ہر نعمت ہمارے اوپر وافر کر دی، تو اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ فرمایا ایک چیز ایسی ہے کہ جو ابھی تک تمہیں نہیں ملی، اور وہ ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی، وہ ہے اللہ کا دیدار۔ معتزلہ نے کہا کہ آخرت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے قرآن سے جہالت اور نادانی کا مظاہرہ کیا اور قرآن مجید پر غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کفار و مشرکین قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ تو مومنین کو اللہ تعالیٰ دیدار کروائے گا، اور جنت میں جن کا سب سے اعلیٰ مقام ہوگا ان کو اللہ کی زیارت صبح بھی ہوگی شام بھی ہوگی، دونوں وقت وہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ اور کثرت سے جتنا کسی کا مرتبہ زیادہ ہوگا جنت میں، اتنی ہی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار نصیب ہوگا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، لطیف کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہے یہ ہے جو کثیف کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی باریک بین، ایسی ذات جس کا ادراک نہ ہو سکے۔ اور دوسرا معنی لطیف کا ہے لطف و مہربانی کرنے والی ذات، کہتے ہیں لطف فلان بفلان، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کے ساتھ بڑے لطف اور مہربانی کا معاملہ کیا۔ تو دونوں معنی اس کے درست ہیں، اللہ مہربان بھی ہے اور اللہ لطیف بھی ہے۔ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ مکان و زمان کی قیود سے آزاد ہے، اور وہ لامحدود ہے، محدود چیزیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، یقیناً آ چکی تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، فمن ابصر فلنفسہ،
بس جو کوئی دیکھے گا تو اپنے آپ کے لیے دیکھے گا، بس جو کوئی دیکھے گا تو اپنے آپ کے لیے دیکھے گا، ومن عمی فعلیہا، ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جو اندھا بنے گا اس کو نقصان اسی کو ہوگا، وما انا علیکم بحفیظ، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تم پر محافظ بنا کر بھیجا گیا۔ اور میں نہیں تمہارے اوپر محافظ بنا کر بھیجا گیا۔ ابصار بصر کی جمع ہے اور بصائر بصیرت کی جمع ہے۔ بصر کا معنی ہے آنکھ سے دیکھنا اور بصیرت کا معنی ہے دل سے دیکھنا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے بصیرت عطا کیے جاتے ہیں وہ اپنے دل کے ساتھ حق کو پہچان لیتے ہیں اور صحیح بات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو آدمی دیکھے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو اندھا بن کر رہے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ میں تم پر کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا، نہ میرا یہ کام ہے کہ میں تم سب کو ضرور ہی ہدایت کے راستے پر لا کر رہوں۔ میرا کام صرف پہنچا دینا ہے اور باقی کام اللہ کا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں۔ اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ یہ آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے۔ تاکہ وہ کہیں آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اسے بیان کر دیں جاننے والی قوم کے لیے۔ اور تاکہ ہم اسے بیان کرتے ہیں جاننے والی۔ فرمایا کہ ہم نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور مختلف طریقوں سے دلیلیں دے دے کر تمہیں سمجھا دیا ہے۔ اب یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو یہ قرآن مجید اہل کتاب سے یا کسی استاد سے سیکھ لیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں آئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کسی اسکول میں گئے، نہ کبھی کسی استاد کے سامنے بیٹھے۔ یہ جو کچھ آپ کے پاس علم ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ اور فرمایا میں تم پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور فرمایا کہ ہم یہ قرآن مجید اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ دانش مند قوم کے لیے ہم کھول کھول کر اللہ کی آیات کو اور شریعت کے دلائل کو واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو وحی کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کنارہ کر لیجئے۔ اور مشرکوں سے کنارہ کر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی تو یہ کبھی شرک نہ کرتے۔ اور اگر چاہتا اللہ تمہارا کبھی شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر محافظ۔ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر محافظ۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو کوئی انسان کبھی شرک نہ کر سکتا، سارے توحید پر رہتے، اور فرشتوں کی طرح، جیسے فرشتوں کو نافرمانی کی قدرت ہی نہیں اور نہ انہیں اس کی اجازت ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر بھیجا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے اس اختیار کو کون ٹھیک طریقے سے استعمال کرتا ہے اور کون اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔
اے میرے حبیب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ بس پہنچا دیں۔ ترجمہ ایک بار ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، خالق کل شیء، وہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، فاعبدوہ، سو تم اسی کی عبادت کرو، تم اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر ایک چیز پر نگہبان ہے، اور ہر چیز پر نگہبان ہے، لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا خبردار ہے، اور وہ بڑا باریک بھی بڑا خبردار ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، تحقیق آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل، فمن ابصر فلنفسہ، فمن ابصر فلنفسہ، پس جو کوئی دیکھے گا تو اپنی جان کے لیے دیکھے گا، بس جو دیکھے گا اپنی جان کے لیے دیکھے گا، ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بنے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو کوئی اندھا بنے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، وما انا علیکم بحفیظ، وما علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تم پر محافظ، میں نہیں ہوں پر محافظ، وکذالک نصرف الآیات، وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، اور اس سے بیان کرتے آئیں وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وَيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم نے پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم بیان کر دیں اس کو جاننے والی قوم کے لیے، اور تاکہ ہم بیان کر دیں اس کو جاننے والی بنی قوم کے لیے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کیجیے اس چیز کی جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، پیروی کیجیے اس چیز کی جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود مگر وہی، کوئی نہیں معبود مگر وہی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے، اور مشرکین سے منہ پھیر لیجیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر چاہتا اللہ تو یہ شرک نہ کرتے، اور اگر چاہتا اللہ تو یہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور ہم نے آپ کو ان پر حافظ نہیں بنایا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہیں، اور نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔